نحمده ونصلي على رسوله الكريم واصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدین اللهم حسن حسابا یسیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے سسٹرز، کیسے آپ سب؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ چلے الحمدللہ باذن اللہ ہماری جو کتاب ہے میرا جینا میرا مرنا، تو اس میں بہت سارے ہم ابھی کہاں ہیں، روحانی صحت۔ تو روحانی صحت کے اوپر جو ہمارا مطلب ٹاپک تھا، ہاں، تو ہم نے پہلے دیکھے کہ قرآن، پھر نماز، ہاں، پھر اب روزہ، تلاوت قرآن وہ بھی دیکھے تھے، تو ابھی روزہ، صدقہ دیکھے تھے۔ تو صدقے کے اوپر اور مزید ہم حدیث بیان کریں گے تاکہ ہم کو ترغیب ملے۔ اور دیکھیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی اس ٹاپک پر حدیث بیان کرے، تو کبھی کیونکہ ہمارا تو نالج اتنا تھوڑا ہے نا، تو ڈفرینٹ سیاح کوئی اور بک کتاب میں بھی رہتا ہے نا، کیونکہ ابھی جو میں نے ایک ابھی آپ کو بتاؤں گی، وہ حدیث جب پڑھی تو لگا کہ یہ تو پہلی مرتبہ ہی سن رہی ہوں۔ تو ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے ہم آپ لوگوں کو سسٹرز وہ جو ریسرچ کا کام بولے نا، تو آپ اس کو 2 ٹاپک آپ لینا، صدقہ اور روزہ، ٹھیک ہے۔ اس پہ تھوڑا سا آپ پریپئر کریں، ہاں، اور مجھے بھیج دیں تو ہم پھر سلیکٹ کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ چلے تو شروع کرتے ہیں ہم۔ جو ہمارا ٹاپک تھا نا، یعنی صدقہ، ٹھیک ہے۔ تو صدقہ تو ہم نے، اب سب کو پتہ ہے الحمدللہ کہ صدقہ بڑی بڑی بلاؤں کو اور مشکلات کو ٹالتا ہے نا۔ اور صدقے کے اتنے فائدے ہیں کہ اس کا یعنی انگنت اس کی بلیسنگز، جو اس کا ریوارڈ ہے، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں بہت ہے نا۔ صدقہ ایک واجب صدقہ ہوتا ہے جسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ پر ابھی ہم بات نہیں کریں گے، کہ یہ آگے آئے گا، تذکیہ اس پر آئے گا۔ تو ابھی ہم زیادہ صدقے کی بات کریں گے، ہاں انشاءاللہ۔ تو صدقہ وہی کہ اب پہلے یہ کہے، یہ اپنے آپ سے کہیں، میں اور آپ، کیا ہم صدقہ نکالتے وقت تھوڑی کنجوسی کر جاتے ہیں؟ تو دیکھیں، اگر یہ فطری طور پر ہاں ہے تو کوئی ڈرنے کی بات نہیں سسٹرز۔ جیسے ہم نے وہ حدیث پڑھے تھے نا، کہ وہ صدقہ جو تندرستی کی حالت میں ہو جبکہ تجھ پر مال کی حرص غالب ہو، اور پھر جب تو صدقہ کرے، ہاں، اور تجھے ناداری کا یعنی پیسے کم ہو جانے کا، ہاں، وہ بھی تو تجھے اندیشہ ہو، اور تونگری کی خواہش بھی ہو، تو ویسا جب تو صدقہ کر لینا، تو پھر کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ وہ بہترین صدقہ ہے، ہاں۔ اور یہ انتظار نہ کرنا کہ جب دم حلق میں آ جائے اور جب تو اس وقت کہے کہ یہ فلاں کو دے دو، یہ فلاں کو دے دو۔ تو سسٹرز کوئی گھبرانے کی بات نہیں، ہاں، ایسا آئے نا تو تھوڑا سا بھی نکال دو بس۔ جیسے ابھی سپوز کسی کو 100 فرنس دینا ہے تم کو، تو روپا دے دو۔ میں اگر انڈیا کی بات کروں تو 10 روپے دینا ہے تو 20 روپے دے دو، یا چلے 50 دینا ہے تو 20 روپے دے دو، کوئی مشکل نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، وہ جو فطر میں دماغی طور پہ آتا ہے نا، وہ تو آئے گا ہی، ہاں، لیکن اس کو ہم پار کر لیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، ہاں۔ چلے تو اور کیا ہے اس کی حدیث، کہ صدقہ کا ہمارے جسم پر اور روحانی صحت پر، ایون تعلقات پر، سوشل جو تعلقات ہے نا، اس پر بھی، گویا ہماری سیلف گرومنگ پر یہ کیا اثر کرتا ہے، یہ ہم نے دیکھ لیے تھے، ابھی تھوڑی اور بات دیکھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کرو۔ تو جب بھی بیمار پڑے نا تو پہلے صدقہ نکالے، اور ہم آگے آپ کو آئے گا کہ ہم بتائیں گے انشاءاللہ آگے بھی کہ پہلے ہمیں کیا کرنا ہے، پھر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے یا کوئی دوائی کھانی ہے، انشاءاللہ وہ آگے بتائیں گے ہم انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ لیکن صدقہ ضرور نکالے، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابھی حدیث سسٹرز بیٹا یہیں رکھے، کیونکہ یہ حدیث ابھی اپنی کتاب میں نہیں ہے، یہیں رکھے۔
کیونکہ دیکھیں یہ حدیث ہم سن کر اتنا مجھے لگا کہ یہ فرسٹ ٹائم ہی ویسے بھی سنی، لیکن بہت اچھی ہے، بہت پیاری ہے. دیکھیں ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بخیل، بخیل مطلب کون؟ جو کنجوس، جو صدقہ نکالنے میں کنجوسی کرتا ہے. ٹھیک ہے، بخیل وہ نہیں کہ خود پر تو بہت خرچہ کرے اور صدقہ نہ نکالے، نہیں یہ نہیں، جو صدقہ نہ نکالے خود پر تو بہت کرے، ٹھیک ہے، اس وہ بخیل ہے. تو بخیل یعنی کنجوس اور خرچ کرنے والا، اور یہ خرچ کرنے والا کون؟ جو صدقہ زیادہ نکالے. ٹھیک ہے، خرچ کرنے والا کی مثال ایسے دو شخصوں کی ہے، امیجن کریں ایسے دو شخصوں کی ہے جس کے بدن پر لوہے کے دو کرتے ہیں. اپنے آپ کو امیجن کریں، ہمارے بدن پر دو لوہے کے کرتے الگ الگ ہیں، لوہے کا کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کرتا کہاں سے؟ سینے سے لے کر ہنسلی کی ہڈی تک ہے. ٹھیک ہے، اور یہ میں حدیث پڑھتے جا رہا ہوں. خرچ کرنے کا عادی خرچ کرتا ہے تو اس کے تمام جسم کو وہ کرتا چھپا لیتا ہے، جسے پروٹیکٹ کرتا ہے نا، پورا کوچ ایک بن جاتا ہے پورا، کیونکہ ویسے بھی وہ لوہے کا ہے، آئرن کا ہے. پھر وہ تمام جسم پر پھیل جاتا ہے اور اس کی انگلیاں اس پہ چھپ جاتی ہے. امیجن کرتے رہے. ہاں، اور پھر چلنے پر یعنی وہ اتنا لمبا ہوتا ہے کرتا کہ وہ چلنے سے اس کے نشان مٹتا چلا جاتا ہے، یعنی ایسا لمبا کرتا ہو جاتا ہے کہ وہ چلتا جاتا ہے تو اس کے پیچھے سے اس کے فٹ پرنٹ مٹاتا جاتا ہے. تو یہ کون سے فٹ پرنٹ؟ گناہوں کے فٹ پرنٹ مٹاتا جاتا ہے، بلاؤں کے، گناہوں کے، مشکلات کے، یہ فٹ پرنٹ مٹ جاتے ہیں، اتنا لمبا وہ کرتا ہو جاتا ہے. الحمدللہ. اور بخیل جب خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے کرتے کا ہر حلقہ اپنے جگہ سے چمٹ جاتا ہے. یعنی اب اس کے بدن پر جیسے دیکھو جب کوئی کپڑا سکڑ جاتا ہے دھونے پر تو کیسا چپک جاتا ہے نا، اور کوئی کپڑا کبھی ایسا دھو کر بھی کھلا ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو سکڑ جاتا ہے نا، بس وہی ہے مثال ہے. اور بخیل اسے مشاہدہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لمبا کرنے کی وہ کرتے کو، ٹھیک ہے، کوشش کرتا ہے تو وہ کشادہ نہیں ہو پاتا، کیونکہ اس کے اندر وہ صدقہ دینے کا بخل ہے نا، اس وجہ سے. تو اللہ تجمل، اللہ تعالیٰ بولنے سے زیادہ ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو صدقہ کرنا اور نہ کرنا میں یہ فرق ہے سسٹرز. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم دیا تھا کہ وہ ان پر خود بھی عمل کرے اور بنی اسرائیل کو بھی عمل کرنے کی حکم دے. اس میں سے ایک یہ تھا، یعنی وہ 5 باتوں میں سے ایک یہ تھا کہ یعنی یحییٰ علیہ السلام اپنی طرف سے بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جسے اب یہ بھی امیجن کریں، جسے دشمن نے قید کر کے اس کے ہاتھ اس کے ہاتھ گردن سے باندھی ہو. آپ کو پتا نا بھیڑیاں کیسے باندھ دیتے دشمن، کسی کو قید کر لیتا ہے تو ویسے باندھی ہو، اور پھر اسے قتل کرنے کے لیے چلے، ہاں لے کے چلے، اور ان سے کہے کون؟ وہ جو جس کی بیڑیاں لگائی ہوئی نا، وہ کہے کیا تم میری جان کا فدیہ قبول کرنے کے لیے تیار ہو؟ پھر وہ تھوڑے اور زیادہ کے ذریعے جس طرح بھی ہو، یعنی بن پڑے، جس طرح بھی بن پڑے، اپنی جان کا فدیہ پیش کرنے لگے، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو چھڑا لے. کہتے نا کہ جیسے نیگوشیشن کرے، اتنا لے لو لیکن میری جان چھوڑ دو، اتنا لے لو. تو سبحان اللہ، یعنی ایک انسان جو اتنے خطرات میں بھی گھرا ہو، ہاں، تو ان سے کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ صدقے کے ذریعے. بڑے سے بڑا مسئلہ سسٹرز، بڑی سے بڑی مشکل، بڑی آزمائش سے نکلنے کا ایک طریقہ جو یہ ہے، ایک طریقہ، ویسے تو اور بہت بھی سارے طریقے، دعائیں ہیں، ہے نا، اور بہت ساری چیزیں ہیں اس میں بھی، لیکن ایک طریقہ صدقہ بھی ہے. اور آپ کو پتہ ہے نا، صدقہ صرف مال نہیں ہوتا،
जो भी सिस्टर्स अब आप करेंगे मेरे पास माल नहीं है तो मैं कैसे निकालूं? हाँ, माल एक बेहतरीन, हमने पहले भी बताया था, बेहतरीन सदका माल का होता है, लेकिन जो जो नेमतें अल्लाह ताला ने हमें दी है ना, उससे हम खुले दिल से अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, जिससे क्या हो? इल्म हो, हाँ, फिर माल हो, अच्छी सोच हो। अब आप सोचिए कि अच्छी सोच कैसे इल्म होती है? अरे मतलब सदका कैसे बनती है? देखिए सिस्टर्स, किसी के बारे में जब अच्छी सोच रखेंगे, तो अच्छा गुमान रखेंगे, तो फिर तुम उसके लिए दुआओं भी करेंगे, उसकी उसकी कोई मदद कर देंगे, है ना? और कोई खास सलाहियत हो, जैसे आप माशाल्लाह माशाल्लाह बारकल्लाह जो लिखने की सलाहियत रखता है, वो आप कैसे क्वेश्चन आंसर्स लिखते हैं और लोगों को भेजते हैं, है ना? लोगों की आसानी करते हैं, कोई तफसीर लिखता है, कोई इसी तरह जो भी आप करते हैं, ये सलाहियत, फिर कभी बोलने की सलाहियत, इवन आप कुकिंग अच्छा करते हैं, चाहे उससे पैसे आ रहे हो, लेकिन वो कुकिंग की सलाहियत से आप दूसरों को बेहतरीन खाना पका के दे रहे हो, ये भी सदका है। चाहे उसके लिए पैसे तुमको आ भी रहे हो, फिर तुम उसको उसके वो आ जाएँगे पैसे तो उससे सदका भी करेंगे ना। लेकिन सबसे पहले जब तुम उनको अच्छा खाना खिला रहे हो ना, ये भी सदका है। तो सलाहियत की बात करी। तो ये ना समझना कि कोई इंसान सदका नहीं करता। जैसे हमने कहा था ना, पहले भी बताए थे कि सिर्फ़ मुस्कुरा देना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि सिर्फ़ मुस्कुरा देना भी सदका है, अपने भाई की तरफ। उससे अगर अनबन हो, हाँ, वहाँ तो अच्छी तरह से। तो हमारा नफ्स जो है ना सिस्टर्स, सदका करने को मानेगा नहीं जल्दी से। अल्लाह के यानी खर्च करने को, ख़ास करके खर्च करने को, माल जाता हुआ इंसान की कमज़ोरी है ना माल। तो अगर माल जाता हो हुआ देखे, मतलब वो करने को उसका दिल नहीं चाहता, तो फिर भी हम करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना? हाँ? तो अल्लाह की राह में हम देखेंगे कितना फिर, अब आप अपना और हम अपना, देखेंगे कि हम अपना कुर्ता कितना लंबा करते हैं। अल्लाह ताला बोलने से ज़्यादा हमें अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। चलिए, तो और एक हदीस देख लेते हैं, हाँ, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर शख़्स की हर जोड़ पर सदका वाजिब है। फिर उस दिन जब सूरज तुलू होता है, हाँ, तो तब वो जब चास की नमाज़ पढ़ लेता है, तो ये चास की नमाज़ क्या करती है? उसके हर जोड़ के बदले सदका शुमार होता है। ये बात समझ में आई? ये तो आपको सबको पता है ना ये हदीस? हाँ? और एक हदीस है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सदका करने से माल में कमी नहीं होती, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा के ये कहा है। और इसके आगे ये भी बात आती है कि माफ़ करने से इज़्ज़त बढ़ती है, और अल्लाह के आगे आजिज़ी इख्तियार करने से मुकाम बुलंद होता है। सुभान अल्लाह। और आपको पता है ना कि सदका करने वाला वो जो एक हाथ से दे और दूसरे हाथ को पता भी न चले, वो कहाँ होगा? 7 लोगों में से जो अर्श के साए में होंगे, वो उसमें से अर्श के साए में होगा, है ना? जो सदका करे और एक हाथ से दे तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं चले। अगर सपोज़ पता चल भी गया किसी को, क्योंकि कभी किसी को देते हैं तो किसी को मालूम हो भी जाता है, फिर भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें उन्हीं उसी में शुमार करे, क्योंकि हमारी नीयत तो नहीं थी। ये बात समझ में आई? अच्छा, सदके के लिए आप जो काम भी करें ना, वो सदका जारिया के जो काम करेंगे ना, जिसपे सदका ऐसा हो, जो सदका जारिया बने हमारे लिए, तो वो भी बहुत उम्दा सदका होता है सिस्टर्स। कौन से? देखिए, सही मुस्लिम की एक हदीस में है, जो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से ही मरवी है, कि कहा गया कि जब कोई शख्स मर जाता है, तो उसके अमाल मुनतक़े हो जाते हैं, सिवाय 3 चीज़ों के। जारिया सदका, सदका जारिया, वो इल्म है, जिससे फ़ायदा उठाया जाए, और नेक औलाद, हाँ, जो उसके लिए दुआ करे, और नेक अमल जिससे लोगों को फिर फ़ायदा हो, जैसे हॉस्पिटल बनाना या इस तरह से। ये बात समझ में आई? तो ये भी इंशाअल्लाह, अगर हम जैसे मस्जिद की तामीर में हम का वहाँ आपका सदका जा सकता है, लेकिन नियत देखिए, मस्जिद की तामीर में नियत सदके की भी ना करें, ज़कात की भी नहीं करें। बस क्योंकि एक उसका एक जो अजर है, वो अल्लाह ने खुसूसन रखा है, ठीक है?
تو مسجد کے تعمیر کے اگر تم اس میں دے رہے ہو تو وہ صدقہ جاریہ بنے گا آپ کا، لیکن وہ صدقہ مفسرین کہتے ہیں صدقے کی نیت بھی کر سکتے لیکن نہیں کرے تو اچھا ہے، وہ آنت کی نیت ہوتی ہے، آنت مطلب دین کے لیے، دین کے اشعار کے لیے ہیلپ، یہ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں تو وہ دے سکتے ہیں۔ ہاں پھر تم ہاسپٹل کوئی بنانا ہے، وہاں کوئی ایک چیئر، مسجد میں کوئی ایک چیئر رکھ دیا آپ نے، پھر اور کیا ہو سکتے، بہت ساری چیزیں میں ابھی ایک ایک کر کے آپ کو تھوڑا بتاؤں گی انشاءاللہ۔ ہاں کہ صدقے کے مطلب صدقہ کون سا جو معمولی بھی ہے لیکن ہم کر سکتے ہیں، اور صدقہ جاریہ بھی بن سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ چلے پھر اور ایک بات ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں کہ اگر تم کھلے عام صدقہ دو تو اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر غریبوں کو دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ تمہارے کچھ گناہ مٹا دے گا۔ 271 ٹھیک ہے؟ اور صدقہ مصیبت کو دور کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدقہ بلا کو دور کرتا ہے اور موت کو ٹال دیتا ہے، حادثات سے ٹل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور صدقے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مال صدقہ دینے سے کم نہیں ہوتا، اور میں نے بتایا نا ابھی یہ وہی بات ہے وہاں پر کہ قسم کھا کے کہا گیا، یعنی ظاہری طور پر تو مال دیکھیں جب ہم صدقہ نکالتے تو انہیں ظاہری طور پر تو پیسہ جا رہا ہے نا، مال تو کم ہو رہا ہے ہمارے پاس سے، لیکن اللہ اس میں اتنی برکت ڈال دیتا ہے کہ پھر اور زیادہ دیتا ہے، یہ بات سمجھ میں آئی؟ اور وہی قیامت کے دن سایہ بنے گا، ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اور صدقہ دل کو نرم کرتا ہے، تو دیکھیں جسمانی طور پر بھی ہمارا یہ کیسے مدد کرتا ہے، روحانی طور پر تو ہے ہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے تو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر اور اس کو کھلانے کا انتظام کر، یہ بھی تمہارا صدقہ ہے نا، اور یہ صدقہ جاریہ بھی ہے، یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اور صدقہ اللہ کو پسند ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، تو تم جب صدقہ کرتے ہو تو یہ احسان ہی ہے نا، اور ابھی جو میں نے بتایا نا بخیلی کو صدقہ ختم کرتا ہے، صدقہ دینے سے انسان کے اندر سے جو بخل ہوتا ہے نا اندر، دیکھو ہم دعا بھی کرتے ہیں نا اللہم انی اعوذ بک من البخل والجبن، تو بخل جو ہے وہ بھی یعنی کنجوسی، تو وہ ہمیں اس سے بھی نکالتا ہے، یہ بات سمجھ میں آئی؟ اور صدقہ جاریہ کے کام جو چیز کا صدقہ کرے ہیں تو اگر بعد میں لوگوں کو کام، سپوز تم نے کسی کو پین لے کے دیا، کسی کو کھانا کھلایا، جو بھی میں ابھی چھوٹے چھوٹے آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ، تو یہ بہت سارے کام صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 3 چیزیں ہم، ایک تو صدقہ جاریہ کی کیا جو یہ کام جب تم دیں گے نا اور اسے کسی نے کچھ لے لیا، کچھ کیا، کسی کے گھر والوں کو دیا تو انہوں نے کچھ بنا لیا، کچھ کھایا، جو بھی سب صدقہ جاریہ ہے، اور علم جو فائدہ دے اور نیک اولاد۔ ہاں چلے اب دیکھو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ہاں جس پہ مال خرچ کرنے کی بھی نہیں آئے گا سسٹر، لیکن وہ بھی صدقہ شمار ہوگا۔ سب سے پہلے دوسروں کو نقصان پہنچانے سے بچنا، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ سسٹرز، یہ بھی صدقہ ہے۔ اندھے کو راستہ بتانا صدقہ ہے نا، بہرے کو اس کو سمجھ میں آئے تو تیز آواز سے بات کرنا بھی صدقہ ہے، یعنی تم اس کی مدد کرے نا، دیٹ مینس فرام یور سیلف یو آر گیونگ سم تھنگ اور دی ادر، کہ کسی کو تم فائدہ ہو، یہ بات سمجھ میں آئی؟ گونگی کو اس طرح بتانا کہ وہ سمجھ سکے کہ یہ صدقہ ہے، اور یہ ساری باتوں میں سسٹرز یہاں ریفرنس لکھا ہوا ہے، ہاں تو ابن حبان کی روایت میں سے ہے، لیکن ابھی ہم بولیں گے تو بہت زیادہ ٹائم جائے گا، ٹھیک ہے؟ پھر کمزور آدمی کی مدد کرنا صدقہ ہے، راستے سے پتھر کانٹا اور ہڈی ہٹانا صدقہ ہے،
مدد کے لیے پکارنے والے کی دوڑ کر مدد کرنا صدقہ ہے. اپنے ڈور سے کسی بھائی کو پانی دینا صدقہ ہے. گلاس سے پانی پلانا بھی, جو پیاسا ہے اس کو پانی پلانا بھی بہترین صدقہ ہے سسٹرز, پانی پلانا. اور وہ تو سبیل ہے نا, سبیل کہتے ہیں نا, صدقہ جاریہ والا کام ہوتا ہے اگر سبیل لگا لے تو پانی کی. پھر بھٹکے ہوئے شخص کو راستہ دکھانا صدقہ ہے. لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے. سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے. الحمدللہ کہنا صدقہ ہے. اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے. استغفر اللہ کہنا صدقہ ہے. نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے. برائی سے روکنا, ہاں, نہیں انل منکر, ٹھیک ہے, برائی سے روکنا صدقہ ہے. پھر دو لوگوں کے بیچ انصاف کرنا صدقہ ہے. کسی آدمی کو سواری پر بٹھانا یا اس کا سامان اٹھا کر سواری پر رکھوانا صدقہ ہے. گنتے جاؤ, بہت معمولی سی چیزیں سسٹر. اچھی بات کہنا صدقہ ہے. مشورہ دینا صدقہ ہے. نماز کے لیے چل کر جانے والے کے قدم وہ بھی صدقہ شمار ہوتے ہیں. اور راستے سے تکلیف دہ ہٹانا, یہ بخاری کی روایت میں بھی آیا ہے کہ تکلیف دہ چیز ہٹانا صدقہ ہے. خود کھانا, یعنی جو خود کھانا بھی صدقہ ہے. کیوں سسٹرز؟ کیونکہ ہم اپنے جسم کو, یعنی جو چیز اپنے کو بھی فائدہ دے اور لوگوں کو بھی فائدہ دے وہ بھی صدقہ ہے. بولو کتنا سبحان اللہ, ہمارا دین کتنا معتبر ہے کہ تم جو کھانا کھاتے ہو نا وہ بھی صدقہ ہے. اور ہسبینڈ, جو شوہر اپنے بیوی کو لقمہ, یعنی ایک لقمہ کھلاتا ہے, یعنی وہ تو سب کچھ, یعنی جو بھی کرتا ہے بیوی بچوں کے لیے وہ سارا اس کے لیے صدقہ ہے. اور صدقہ جاریہ بھی ہے جو کما کے کھلاتا ہے وہ. اچھا, اپنے بیٹے کو, یعنی بچپن سے جو بچوں کو تم کھلاتے پلاتے نا وہ بھی صدقہ ہے. بڑے ہو کر بھی کھلاؤ تو بھی صدقہ ہے. اپنی بیوی کو کھلانا صدقہ ہے, یہ اسی میں آ جائے گا. اپنے خادم کو کھلانا صدقہ ہے. کسی مصیبت زدہ حاجت مند کی مدد کرنا صدقہ ہے. اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا صدقہ ہے. پانی کی ایک گھوٹ پلانا بھی صدقہ ہے. یعنی ایک گھوٹ اس لیے کہ چلو ایک ہی گھوٹ دے دو اگر پانی کم ہے تو, خاص کر کے سفر میں. پھر اپنے بھائی کی مدد کرنا, ہاں, ملنے والوں کو سلام کرنا بھی صدقہ ہے. آپس میں صلح کروانا وہ بھی صدقہ ہے. تمہارے درخت کا فصل سے جو کچھ کھائے اور تمہارے لیے, یعنی تم بھی کھائے اور دوسروں کو کھلائے وہ بھی صدقہ ہے. درخت اگانا, ہاں, درخت لگاتے نا ہم اور پھر اس سے پھل آتے تو ہم بھی کھاتے, دوسرے بھی کھاتے, یہ بھی صدقہ ہے. بھوکے کو کھانا کھلانا, پانی پلانا صدقہ ہے. ہاں, 2 مرتبہ قرض دینا 1 مرتبہ صدقہ دینا ہے کہ برابر ہے. یعنی 2 مرتبہ کیوں آیا؟ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. یعنی دیکھیں, ایک بار ہم قرض دیتے ہیں تو اگر وہ لیٹ اگر لوٹا دیا تو دوسری بار دینے کو ہم ہچکچاتے نا, تو دوسری بار دینا پھر وہ صدقہ بن جاتا ہے. پہلے تو تمہارا وہ آئے گا ہی لیکن پھر صدقہ کہلائے گا انشاءاللہ. وہ تو قرض لوٹائے گا ہی لیکن دینا بھی صدقہ ہے. ٹھیک ہے. پھر گمراہی کی سرزمین پر کسی کو ہدایت دینا صدقہ ہے. ضرورت مند کے کام آنا صدقہ ہے. علم سیکھ کر مسلمان بھائی کو سکھانا صدقہ ہے. تو اور بھی اگر کوئی اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو بتا سکتا ہے سسٹرز, پر یہ سارے ذریعہ صدقہ ہے. اب جب تم دیکھیں, جب تم کھانا بنانے کے لیے کچن میں کھڑے ہوتے نا سسٹرز, اور پتہ ہے نا کہ ہم ہاؤس وائف ہے سسٹرز, ہم مطلب انہیں ہمیں تھوڑی نا اس کا کچھ پیسہ ملتا ہے, مطلب اس کے عوض میں, تو یہ بھی صدقہ ہے. اپنے شوہر, اپنے بھائی, اپنے ماں باپ, اپنے بھائی بہن, اپنے اولاد کے لیے جو کھانا بنا کر دیتے نا, یہ بھی ہمارے لیے صدقہ ہے. سبحان اللہ. کیونکہ ہم دیکھیں نا, صدقہ کا کانسیپٹ کیا ہے سسٹرز؟ کسی کو بھی فائدہ دینا. تو جب تم کسی کو بھی تھوڑا بھی فائدہ کرتے یا زیادہ فائدہ کرتے, وہ سب ہمارے دین میں اس کو صدقہ کہا گیا. اللہ اکبر. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بولنے سے زیادہ ہمیں صدقہ کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے. چلے اب لیتے ہیں ہمارا ٹاپک, روزے پر آ جاتے ہیں یہاں سسٹرز. جی روزے کا لے آؤ. میم ایک چیز پوچھنی تھی. اب جیسے زکوٰۃ کے لیے ان کو دینا ہے, کیٹیگریز ہے نا میم, ایسے صدقے کے لیے کچھ کیٹیگریز نہیں ہے نا میم, جسے بھی نہیں, چاہے. ویری گڈ کوشچن.
تم مسلمان غیر مسلم کسی کو بھی دے سکتے ہو, کسی کی بھی مدد کر سکتے ہو, ٹھیک ہے, ہاں, کیونکہ وہ مشکل زدہ ہے نا, تو کسی کی بھی کر سکتے ہو, بالکل سمجھ میں آئی بات, جزاک اللہ خیر میں. کوئی کیٹیگری نہیں ہے, ٹھیک ہے. چلیں روزے پر آ جاتے ہیں ہم, اپنی کتاب میں سے لیتے ہیں پہلے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اپنی کتاب میں سے روزہ اور تزکیہ, تزکیہ مطلب پاکیزگی اختیار کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو تزکیہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. سال میں ایک ماہ یعنی رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے علاوہ ہر ماہ میں کچھ نہ کچھ روزے رکھنا بھی طبی یعنی ڈاکٹری کے حساب سے طبی اور روحانی لحاظ سے بہت فائدے مند ہے. بیٹا کتاب میں سے پڑھ رہے, آپ کتاب لے آؤ, بہت فائدے مند ہے. روزہ سے انسان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری جیسی صفات پیدا ہوتی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. جیسے اللہ سبحانہ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے, یہ سب کو پتا ہے, ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو, تتقون تاکہ تم ہم کیا بنے, پرہیزگار. اور پرہیزگاری کیا, روزہ, ابھی ہم نے بہت سارے وہ حدیث آتی ہے نا کہ ڈھال ہے, میں بھی آگے بتاؤں گی انشاءاللہ. تو روزہ غلطیوں اور گناہوں کا کفارہ بھی ہے سسٹرز. حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی کہ آدمی کو اس کے بال بچوں اور مال اور پڑوسیوں کی وجہ سے جس فتنے میں پڑنے کا امکان ہو سکتا ہے, نماز اور روزہ اور صدقہ اس کو دور کیے دیتا ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. تو روزے سے جب انسان کو بہت سی برائیوں سے بچنے کی توفیق حاصل ہو جاتی ہے تو نہ صرف اس کا روحانی تزکیہ ہوتا ہے بلکہ جسمانی قوت بھی حاصل ہوتی ہے. مثلا روزہ مادہ مطلب پیٹ, مادے کی اصلاح کر کے جسم کو بیکار اجزاء سے پاک و صاف کرتا ہے اور یوں موٹاپے میں کمی کا موجب بھی بنتا ہے, یعنی کیا کرتا ہے, فیٹ لوز کرنے میں بھی مدد کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ انشاءاللہ یہ پوائنٹ ہم آپ کو لکھائیں گے سسٹرز. ابھی دیکھو, ابھی ہم جب آپ کو بتائیں گے نا تو اس میں بہت مطلب آپ جیسے ہم نے دیکھو آپ کو اس کے پوائنٹس لکھائے تھے نا, کس کے, نماز کے اور تلاوت قرآن کے فائدے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح ابھی ہم اس کے بھی ہم آپ کو نکالیں گے, کس کے, روزے سے, ٹھیک ہے. ہاں, تو روزے سے کچھ ایک حدیث بھی بتائیں گے اور اس سے کیا فائدے ہوتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. تو نمبر ڈال کے آپ کریں, ٹھیک ہے. ہاں, اچھا, یہ روزے کی بات اور روزے کے فائدے اور یہ بتانے سے پہلے سسٹرز ایک واقعہ بہت اچھا ہے, اور یہ واقعہ ایسا ہے کہ کرنٹ اس میں بھی ہم کو یہ ملا تھا, لیکن میں پہلے یہ واقعہ بتا دیتی ہوں کہ یہ کیا ہے. واقعہ ہے کہ حضرت ابن عمر عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک بار اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے, تو صحرا میں ساتھیوں کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھے. اتنے میں ایک چرواہا مطلب وہ چراتے ہیں نا جو بکریاں چرانے والا, ہاں, چرواہا وہاں سے گزرا. تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو دعوت دی, یعنی آفر کیا کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں, تم بھی آ جاؤ. اب امیجن سسٹرز, ابن عمر رضی اللہ عنہ اور ایک چرواہا, بہت بڑی سبق سیکھنے کی ہے کہ ہم اپنے سے کوئی غریب کو ہم کھانا کھانے ہو تو اپنے ساتھ بیٹھ کے کھانے کی دعوت دیں گے, بس اپنا سب دیکھ لیں, امیجن کر لیں, ٹھیک ہے. تو یہ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ, سبحان اللہ, اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. تو انہوں نے کھانے کی آفر کیا, تو چرواہے نے جواب دیا. چرواہے کا جواب سنے, ہاں, میں روزے سے ہوں. تو ابن عمر رضی اللہ عنہ کو اب اتنے حیران ہوئے کہ اس جنگل میں, یعنی صحرائے جنگل میں, اس شدید گرمی میں, ہاں, جانوروں کو چراتے ہوتے ہوئے بھی تم روزے سے ہو, ان کو پوچھا. تو اس نے کیا جواب دیا سسٹر, بہت غور سے سنیں, کہ میں اپنے اللہ کے لیے ایام خالیہ. اب یہ جی کیا ہے ایام خالیہ, دیکھو وہ چرواہے کو پتا ہے
کیونکہ وہ عربی تھا تو ایام خالیہ بات جانتا تھا کہ ورڈ کیا ہے. ایام خالیہ میں یعنی کل کے دن کی تیاری کر رہا ہوں، یعنی آخرت کی تیاری کر رہا ہوں، اس لیے میں روزے سے ہوں. تو یہاں پر یعنی یہ واقعے کے اندر یہ آیت کا فرمان آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الحاقہ میں آیت نمبر 24، کلوا واشربوا حنیا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. آج تم اس جنت میں مزے سے کھاؤ. کب؟ ہاں جنت میں جب داخل ہو جائیں گے. پیو، کھاؤ پیو اس وجہ ان اعمال کی وجہ سے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے دنیا میں، یعنی دنیا میں کیے. یعنی تب تو تم اپنے آپ کو روک لیے، روزہ رکھ لیے، کھانے پینے سے رک گئے، مزے سے رک گئے، لذت اٹھانے سے رک گئے. اب کیا کرو؟ اب کھاؤ پیو جنت میں. سورہ حقہ کی آیت نمبر 24. تو دیکھیے نا آج ہاں تو آج میں یعنی وہ ابھی یہ حدیث کنٹینیو ہو رہی ہے. تو آج میں اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں تاکہ کل مزے سے کھا سکوں، کل افطار کر سکوں. ٹھیک ہے. تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی بات سن کر اس کا مزید امتحان لینا چاہا اور کہا کہ میں تم سے ایک بکری خریدنا چاہتا ہوں، اس کی قیمت تم بتاؤ اور اس کی رقم ہم سے لے لو، پھر ہم بکری ذبح کر کے کچھ گوشت تمہیں بھی افطار کرنے کے لیے دے دیں گے. اس پر چرواہا نے کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ تو میرے یہ کہ میں اسے اپنی مرضی سے بیچ سکوں، یہ میرے مالک کی ہے، میں تو غلام ہوں. ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ تمہارے مالک کو کیسے پتا چلے گا کہ تم نے اس بکری کو بیچے ہو؟ تم مالک سے کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا. دیکھیں یہ جھوٹ بولنے کے نہیں کہہ رہے، یہ اس کا امتحان لینے کے لیے کہہ رہے ہیں. کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا. اس پر چرواہے نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا فَإِنَّ اللہ نہیں صحیح فَأَيْنَ آئینہ مطلب کہاں، یعنی فَأَيْنَ اللہ، تو پھر اللہ کہاں ہے؟ سبحان اللہ. امیجن سسٹرز کہ یعنی مالک کو تو دھوکہ دے سکتا ہوں، تو پھر اللہ دیکھ رہا ہے نا، وہ کہاں ہے؟ وہ تو یہی ہے، ہر جگہ موجود ہے. یہ سن کر ابن عمر رضی اللہ عنہ حیرت سے اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ انہیں اس کو اتنا سراہا اور وہ دہراتے جا رہے تھے. حالانکہ ان کو لگا کہ یہ جو فَعَيْنَ اللہ یہ جو ورڈ ہے، ہاں یہ جسے آج سنا ہو، اور وہ کہتے جا رہے تھے کہ فَعَيْنَ اللہ فَعَيْنَ اللہ. پھر ابن عمر رضی اللہ عنہ مدینہ واپس آئے اور چرواہے کے مالک سے ملے، بکریاں اور غلام اس سے خرید کر چرواہے کو آزاد کیا اور وہ بکریاں بھی اس سے تحفے میں دے دی. اور سسٹرز میرے یہ جو ہے نا یہ واقعہ ایون آج کے دور میں بھی ہوا ہے. یوٹیوب پر ہے اس کا ایک کہ سعودی کے کچھ بڑے لوگوں نے ایسا ایک چرواہے سے ایسے بات کی تھی. انشاءاللہ اگر مجھے ملا تو میں آپ کو سینڈ کر دوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو اس آنےسٹی دیکھیں نا، اس کو دنیا میں اس کا اجر مل گیا. امیجن اس زمانے کے اس زمانے میں اتنی آنےسٹی مل سکتی، لیکن میں نے کہا نا ہوتے ایکسیپشنل کیس ہمیشہ ہوتا ہے. تو وہ چرواہا کون سے روزے رکھ رہا تھا؟ نفلی روزے سسٹرز. تو آج ہمیں ہمارے پاس اتنی کمفرٹ ہونے کے باوجود ہم نفلی روزہ رکھتے اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو میں آپ کو انشاءاللہ اس کے بعد بتاؤں گی کہ کتنے روزے اب سب کو پتا ہے حدیث کے مطابق ہم یعنی ایک مہینے میں کم سے کم 3 روزے رکھے نفلی، اس کے علاوہ رمضان کے علاوہ، رمضان کے چھٹے ہوئے روزے نہیں، وہ تو ہم کو کمپلیٹ کرنے اس کے علاوہ پھر جتنا بھی چاہیے. جیسے ہم سپوز تھرسڈے اور منڈے کے روزے رکھ رہے ہیں، ہاں تو وہ تو کتنے بن جائیں گے؟ سپوز 8 بن جائیں گے یا کبھی 9-10 بھی بن سکتے ہیں، اور ایام بیت کے دنوں کے. تو سسٹرز اس میں سے بھی سبحان اللہ تم اگر کوئی نہیں رکھ سکو تو 3 بھی رکھ لو نا، تو بھی یہ بھی کافی ہے.
تو اس سے بھی ہماری جسمانی روحانی صحت کو بہت فرق پڑے گا. یہ کم سے کم کی بات ہے. زیادہ سے زیادہ رکھے تو جتنا چاہے اپنی روحانی صحت کرے روزے سے. تو روزہ ہماری کیا ہے جسمانی صحت پر, روحانی صحت پر اور یعنی دینی صحت پر بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی یہ اثر انداز ہوتے رہتا ہے اس سے ہماری صحت پر بھی. اور روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ایک ڈھال بھی ہے, ڈھال بنتا ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی آپ پوائنٹ لکھتے جائیں. ہاں, اور روزہ ہمارے نفس کو, کیونکہ ہم رک جاتے ہیں نا چیز سے, تو ہمارے نفس کو پر کنٹرول کرتا ہے, کرواتا ہے, مطلب کراتا ہے, سوری. اس سے پھر کیا ہوتا ہے, سیلف کنٹرول آتا ہے. اور جس کے اندر سیلف کنٹرول آ جائے تو بہت سے کام اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. یہ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں. تو اور پھر کیا کرو کہ دیکھو, یہ جو بات ہے نا کہ روزہ رکھنے کا مقصد جو اللہ تعالیٰ نے, میں نے ابھی آیت آپ کو بتائی ہے جو اپنی کتاب میں بھی ہے, تو وہ آیت میں جو تتقون جو ہے نا, تو تقوی اختیار کرو, یعنی تم بچ جاؤ کیا, دنیا کی مختلف تکلیفوں, بیماریوں اور آخرت میں جہنم سے بچ جاؤ, تم متقی بن جاؤ. ٹھیک ہے, تو یہ تقوی کی صفت ہوگی انسان میں. اور تقوی کی صفت بہت ساری گناہوں کو کیا کرتی ہے, خرابیوں کو بچنے کا, نفسیانی, جسمانی, سب بیماریوں کا اور خرابیوں کا دور کرتی. مطلب ہم نے کہا نا, آپ اس کا آپ ریسرچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, چلے اب ہم شارٹ فارم میں آپ کو چھوٹے چھوٹے روزے کے روحانی فوائد بتاتے ہیں, آپ لکھتے جائیں. ٹھیک ہے, تھوڑی سی, بس تھوڑی سی جلی. اب اگر آپ مس کر دیے تو آپ اس کو واپس سے سن لینا. ٹھیک ہے, ہاں چلے. نفس پر کنٹرول, صبر کی صفت پیدا ہوتی ہے. پھر ول پاور یعنی قوت ارادی پیدا ہوتی ہے, جس سے زندگی کی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی ہمت ہوتی ہے. دوسرے انسانوں کے لیے ہمدردی کے جذبات, یعنی سسٹرز, کیونکہ دیکھیں جب خود کے اوپر بھوک آتی ہے تو بھوکے کی مینٹلٹی, جو دوسرا بھوکا ہے اس کی بھی سمجھ میں آتی ہے. ہاں, اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے, دل نرم ہوتے ہیں, ہمدردی پیدا ہوتی ہے. پھر اللہ کا قرب اور روحانی طور پر مضبوط ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بری عادت سے چھٹکارا, مثلا سگریٹ نوشی اور جھوٹ, چوری, فحش گوئی, غیبت, سب سے بچ جاتے ہیں نا روزہ رکھتے تو اس سے بچنے کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور روزے کے جو طبی مطلب جو جس ڈاکٹری کے حساب سے, ہاں, ہمارے جسم کے حساب سے طبی فوائد بھی ہیں. وزن کا اعتدال ہوتا ہے, جسم فٹ رہتا ہے. ٹھیک ہے, موٹاپے سے چھٹکارا ملتا ہے. پھر ڈائجسٹو سسٹم کو آرام ملنے سے, ہاں, السر اور پھر دوسری انفلمیشن صحیح ہو جاتی ہے. پھر کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے, شوگر کی بیماری میں فائدہ ہوتا ہے, جگر اور گردوں کی کارکردگی میں سخت اثرات پڑتے ہیں, مثبت اثرات پڑتے ہیں. پھر ہائی بلڈ پریشر اعتدال میں آ جاتا ہے. ہاں, اور قوت یعنی امیونٹی جو سسٹم ہوتی ہے نا, وہ مضبوط ہو جاتی ہے, جس کے نتیجے میں بہت سی بیماریوں کی حفاظت اور نجات ملتی ہے. اور دفاعی صلاحیت اور یادداشت بہتر ہو جاتی ہے. سٹریس پر کنٹرول ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور سٹریس سے مقابلہ اور کینسر سے بھی مقابلہ کرنے کی صلاحیت بہتر ہو جاتی ہے. گردے کی پتھری اور کی حفاظت ہوتی ہے. ہاں, روزے سے خون میں کیا سوڈیم کی مقدار بڑھتی ہے, جو کیلشیم کو کرسٹلائز کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو اچھا, سیکشل ڈیزائر کم کرتی ہے. اسی لیے اس کی ایک حدیث ہے, لیکن ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. انشاءاللہ جب آپ لوگ اپنا ریسرچ کا کسی کو بولیں گے, اس پہ ہم یہ تھوڑی بہت حدیثیں آپ کو بتائیں گے. پھر یہاں پر تو لکھا ہے رومیٹک, ہاں, اور کرونک ہوتا ہے وہ, اس کو بھی آرام دیتا ہے. اور روزے سے جسم میں فالتو جمع شدہ چربی استعمال ہونے لگتی ہے, جس سے پلیگ بننے کا عمل ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ اس عمل سے شربانے تنگ ہو جاتی ہے. شریانی یعنی ہارمونس نا. ٹھیک ہے, یہ ورڈ میں آپ کو بتا دوں گی انشاءاللہ. ہاں,
ٹھیک ہے، تو اور ہارٹ کی بیماریوں سے بھی راحت ملتی ہے۔ تو سسٹرز یہ تو ہم نے شارٹ فارم بتایا ہے، آپ اس پر ریسرچ کر سکتے ہیں انشاءاللہ، ہاں، اور اس پہ مزید آپ معلومات لے لیں، ٹھیک ہے؟ ویسے تو بہت ساری حدیثیں بھی ہیں، ہاں، تو بس یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ اس کو کنٹینیوشن نیکسٹ اس میں کریں گے، ہاں، اور نیکسٹ اس میں انشاءاللہ شکر گزاری کے اوپر بھی کریں گے۔ چلیں یہیں تک رکھتے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام۔ اللہ